والارض وضعها للانام، اور اسی رحمان نے زمین کو بچھایا، پیدا فرمایا، للانام مخلوقات کے لیے، سارے مخلوقات کے لیے زمین اللہ نے بنائی۔ فیہا فاکہۃ، اسی زمین میں میوے ہے، پل ہے، والنخل ذات الاکمام، اور کھجور ہے غلاف والے، کاور والے میوے بھی ہے، والحب ذو العصف، اور اسی زمین میں دانے ہے، غلہ اناج ہے، ذو العصف بھوسے والے، گھاس والے، والریحان، اور خوشبودار پھول بھی ہے، خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اے انس اور جن، تم اپنی رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کا انکار کرو گے۔ خلق الانسان، اسی رحمان نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے انسان کو، من صلصال کالفخار، بجتی ہوئی کنکناتی ہوئی مٹی سے، وخلق الجان من مارج من نار، اور اسی رحمان نے بنایا ہے جن کو لپٹے ہوئے آگ سے، شغلوں والے آگ سے اللہ نے جن کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے انس اور جن، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورۃ الرحمن کا یہ دوسرا حصہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے نعمتوں کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اے انس اور جن، آپ اپنے رب کی، رحمان کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے۔ چنانچہ سب سے پہلی جو نعمت ہے آج کے سبق میں، وہ اللہ نے فرمایا والارض وضعها للانام، اللہ نے یعنی رحمان نے زمین کو بنایا ہے، بچھایا ہے، نرم کر دیا ہے لوگوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، تمام انس و جن کے لیے، تمام ذی روح اشیاء کے لیے۔ انام ہر وہ جاندار چیز، ذی روح اسے مراد ہے جو زمین پر چلتا ہو پھرتا ہو، تاکہ یہ لوگ زمین میں کاروبار کرے، چلے پھرے، اپنی زندگی کی معاش زندگی گزارے، یہ سارے سب کے لیے اللہ نے زمین کو نرم کر دیا ہے، بچھایا ہے۔ یہ اللہ اور رحمان کا بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی زمین میں میوے ہے، جس کو آپ غذا کے طور پہ استعمال کرتے ہو، تلذذ کے لیے کھاتے ہو، جیسے آم، امرود، سیب، یہ کھاتے ہیں، اور ایک اور پھل جو غلافوں کے اندر بند ہوتے ہیں، خوشبو والے ہوتے ہیں، جیسے کھجور ہے، تربوز ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انگور ہے، دیکھو اندر بند ہے، اسی طرح اخروٹ ہے جو چھلکے کے اندر بند، پھر ایک اور چھلکے کے اندر بند، بادام ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والحب ذو العصف، اور اللہ نے دانے، اناج، غلہ، یہ بھی پیدا فرمایا ہے، گھاس والا، بوسے والا، جس کو تم خود بھی کھاتے ہو، اور اس کا گھاس اور چھلکا، پتے، بوسا، وہ آپ کے جانور کھاتے ہیں، اور پھر اسی جانور جب یہ کھاتے ہیں، اسی سے آپ کو پھر دودھ ملتا ہے، گوشت ملتا ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والریحان، اور ریحان پھول، خوشبودار پھول، یہ بھی مراد ہے، لیکن تفسیر الخازن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کل ما ذکر فی القرآن الریحان الرزق، ریحان کا لفظ قرآن پاک میں جہاں پر ذکر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد رزق ہی ہے، خوشبودار پھول بھی مراد ہے اسے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے انس اور جن، تم اپنے پروردگار کی، اپنے رحمان کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یہ اللہ نے سب کچھ آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان، اللہ نے انسان کو بنایا ہے بجتی ہوئی، کنکناتی ہوئی مٹی، جس کو ہم مارتے ہیں اسے آواز نکلتی، کرنگ کرنگ کنگ کنگ، ایسی آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب انسان سے کون مراد ہے؟ اس سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگے صلصال، وہ مٹی جس کو پانی میں گیلا کیا جائے، گارا بنایا جائے، پھر وہ خشک ہو جائے، وہ چپاتی کی طرح بالکل ٹیڑھا ہو جائے، یا درخت کے پتوں کی طرح جب خشک ہو جائے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صلصال۔
اور پھر اسی مٹی کو جب آگ میں پکایا جائے، اسی کو جب آگ میں پکایا جائے تو اس کو پھر فخار کہا جاتا ہے، جس کو پھر ہم مارتے ہیں اسی آواز نکلتی ہے ٹھیکر کی طرح، کرنگ 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 ٹھنگ، اس کو کہتے ہیں صلصال اور فخار۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الجان وخلق الجانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا ہے۔ اب یہاں سے جن سے مراد جنات کا جو سب سے بڑا پہلے اولین جن تھی وہ مراد ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کس چیز سے؟ من مارج من نار، آگ کے شعلے سے، آگ کے لپٹ سے، یعنی بڑے آگ جو لپٹتے ہیں، شعلے بناتے ہیں، شعلے کرتے ہیں، بھڑکتے ہیں، اسی آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ دو چیز یہاں پر مراد اور مخاطب ہے، چونکہ یہی دونوں بھی اسی کے ساتھ حساب کتاب ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے ساتھ پھر اچھی بری بات کا حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار 31 بار قرآن مجید میں فرمایا ہے آپ کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور ہر بار ایک نئی نعمت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ دیکھو اس مذکور آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ زمین کو ہم نے آپ کے لیے بنایا، اس میں پھل ہے، پھول ہے، میوے ہے، غلہ ہے، گھاس ہے، اناج ہے، بہت کچھ ہے، یہ انس اور جن کے لیے ہے۔ اے انس اور جن، آپ اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟